بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق کے آغاز میں پچھلے سبق کا تھوڑا سا اشارہ دے دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے سبق میں وزن اور موزون کی بحث کو پڑھا تھا۔ تو موزون وہ چیز جس کو تولا جائے اور وزن جس کے ساتھ تولا جائے۔ میں نے ایک اس کی اگزامپل بھی دی تھی آپ کے سامنے کہ 500 گرام کی کوئی چیز اگر تولنی ہے تو 500 کا باٹ رکھیں گے، اور 500 جب چیز تل جائے گی تو ترازو کا وزن جو ہے وہ ایکول ہو جائے گا۔ تو یہ پیمائش جو ہے وہ ایکول ہوگی، یہ پتہ ہے کہ کوئی چیز نہ کم ہے نہ زائد ہے۔ اسی طرح وزن و موزون میں جب آپ کسی موزون کسی لفظ کو کی جانچ پڑتال کریں گے تو اس کے لیے آپ کا وزن ہونا ضروری ہے، جو فا عین لام کے ساتھ کیا جاتا ہے، فا عین اور لام کے ساتھ جس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اور اس میں پھر یہ بات بھی آئی تھی کہ ثلاثی مجرد میں اس کی تعریف میں کہ صیغہ واحد مذکر غائب، ماضی کے پہلا صیغہ واحد مذکر غائب میں 3 حرف ہوتے ہیں، زائد نہیں ہوتا۔ پھر ہم نے آج یہ گردان لکھی ہے آپ کے سامنے، تو آپ سب کے ذہن میں ایک اشکال آ سکتا ہے کہ جب یہ ماضی کی گردان ہے، ماضی معروف، یہ ماضی معروف کی ہے، اور اس میں ماضی کا یہ پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا۔ اب اس میں تو 3 حرف ہیں، نون صاد را، یہاں تو کوئی زائد نہیں ہے، لہٰذا یہ تو ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ یہ مجرد ہے، ثلاثی مجرد ہے۔ لیکن نصرات دوسرے صیغے میں یہ الف زائد آ رہا ہے، تو 4 لفظ بن رہے ہیں۔ ذہن میں یہ اشکال آ سکتا ہے کہ ہم نے تعریف تو 3 لفظ ہوں، زائد لفظ نہ ہو، تو یہاں زائد لفظ کا اضافہ ہو رہا ہے، تو ثلاثی مجرد رہے گا یا ثلاثی مزید ہو جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی پوری گردان میں یہ جتنا الف واو تا الف نون تا کے اوپر زبر، اور پھر تما تم تی تما تنا تو اور نا، یہ پہچان ہے صیغوں کی کہ وہ جمع کے ہیں، تثنیہ کے ہیں، مذکر کے ہیں یا مؤنث کے ہیں۔ تو بہت ہی آسان طریقہ ہے ان کی پہچان کا۔ جب بھی الف ماضی کے صیغے میں جب آگے الف ہوگا تو یہ تثنیہ کو شو کرے گا، تثنیہ، ٹھیک ہے۔ اور جب واو الف ہوں تو یہ جمع کو کرے گا۔ اور تا کی 4 حالتیں آئیں گی اس گردان میں یہاں لکھ دیتا ہوں 4 حالتیں۔ تا ساکن، تا پر زبر، زیر اور تا پیش، تو یہی حرکات ہی ہیں، زبر زیر پیش اور ساکن۔ جب تا ساکن ہوگی تو یہ مؤنث غائب ہوگی، یہ نوٹ فرما لیں، جب بھی تا ساکن ہوگی یہ مؤنث غائب کا صیغہ ہوگا۔ جب بھی تا پر زبر ہوگا یعنی ماضی کے صیغوں میں گردان میں تو یہ مذکر حاضر ہوگا۔ اور جب بھی تا کے نیچے زیر آئے گی، یہ والی زیر، تو یہ مؤنث حاضر، تو یہ مؤنث غائب تھی ساکن کی صورت میں، جب زیر آئے گی تو یہ حاضر ہو جائے گی، زبر آ جائے گی تو یہ مذکر کا ہو جائے گا۔ اور جب بھی تا پر پیش آئے گی، پیش، تو یہ متکلم ہوگا، واحد متکلم۔ تو یہ آسان ترین طریقہ ہے۔ تو اب یہاں تا ساکن آ رہی ہے تو یہ واحد مؤنث، تو یہ جب تا ساکن ہو جائے گی واحد مؤنث کی علامت ہوئی تو پیچھے 3 لفظ ہی رہے۔ اسی طرح تا اور الف یہ تثنیہ مؤنث حاضر کی علامت ہے۔ نون جو ہے اس کو نون جمع ویسے بھی بولتے ہیں، نون جمع، یہ 2 مرتبہ استعمال ہوتا ہے، چھٹے صیغے میں اور 12ویں صیغے میں۔ یہ تو یہ چھٹا صیغہ بغیر جو تشدید کے ہوگا، بغیر تشدید کے اس علامت کے، تو یہ جمع مؤنث غائب ہو جائے گا، اور جب اس تشدید کے ساتھ ہوگا، مشدد ہوگا، تو یہ مؤنث حاضر ہو جائے گا۔ تو یہ نون جمع کی علامت ہے۔ اسی طرح پر زبر میں نے بات کی ہے کہ مذکر حاضر، تما، اور یہ بھی تما جو ہے یہ مذکر تثنیہ مذکر کی علامت ہوگی۔ تم، جیسے اردو میں بھی ہم تم بولتے ہیں سامنے والوں کو، جمع حاضر کی علامت ہوگی مذکر میں۔ تی جو ہے مؤنث حاضر کی علامت، تما، یہ اور یہ سیم ہیں۔ یہاں ایک اور اشکال آتا ہے کہ
مذکر تثنیہ مذکر حاضر اور تثنیہ مؤنث حاضر، تو تما یہاں پر بھی ہے، تما یہاں پر بھی ہے، تو کیسے فرق معلوم کیا جائے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب اس کے بعد فاعل ذکر کیا جائے گا، اگر وہ فاعل مذکر کا ہے تو یہ صیغہ جو ہے وہ مذکر کنسیڈر کیا جائے گا، اور اگر یہ تما کے بعد فاعل جو ہے اگر مؤنث استعمال ہوا تو یہ جو ہے صیغہ پورا یہ مؤنث کا استعمال کیا جائے گا۔ تو مذکر کا ہوا فاعل تو مذکر، آگے فاعل مؤنث ہوا تو مؤنث، آگے میں نے اس کی بات کی ہے مشدد ہے تو یہ جمع مؤنث ہو جائے گا، اور تا کے اوپر پیش ہو تو یہ واحد متکلم، اور نون اور الف جو ہے یہ جمع متکلم ہے۔ تو یہ جتنی علامتیں جن کو میں نے انڈر لائن کیا ہے، یہ اگرچہ زائد حروف تو ہیں لیکن یہ علامتیں ہیں تثنیہ اور جمع ہونے کی، مذکر اور حاضر ہونے کی، مذکر اور غائب ہونے کی، مؤنث اور حاضر ہونے کی، مؤنث اور غائب ہونے کی۔ تو یہ امید ہے آپ کو یہ علامتیں بھی سمجھ آ گئی ہوں گی، اور جو اشکال آپ کے ذہن میں شاید گھوم رہا ہو کہ تعریف یہ پڑھی تھی ہم نے کہ واحد مذکر غائب کے صیغے میں 3 حرف ہوں اور اس سے زائد حرف نہ ہو، اور آگے گردان میں جو ہے وہ حرف زائد ہوتے چلے گئے، تو جواب میں نے علامتوں کی صورت میں بتایا کہ یہ علامتیں ہیں، یہ علامتوں کے حروف ہیں نہ کہ اصلی حروف ہیں، یعنی اصلی حروف نہیں ہیں، یہ علامت کے طور پر اگر ہم ان کو ہٹائیں گے تو صیغے کی پہچان کا پتہ نہیں چلے گا کہ یہ صیغہ واحد کا ہے، تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے۔ تو اس سبق کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں، امید ہے آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا، تو آپ اس کی پریکٹس کریں اور اس کی علامتیں جو ہیں وہ اپنے پاس محفوظ کر لیں۔ عربی کی پہچان میں ان علامتوں کا سیکھنا اور جاننا بے حد ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔